السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ آج آپ کی خدمت میں ہم ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ ہے داستان فسانے عجائب سے متعلق۔ تو اس میں ہم رجب علی بیگ سرور اور ان کی لکھی ہوئی داستان فسانے عجائب، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فسانے عجائب ہے اس سے متعلق کچھ ہم معلومات یہاں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے کہ جو نئے احباب ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز ان کو ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں داستان فسانے عجائب، رجب علی بیگ سرور کا خلاصہ و کردار ہم یہ دیکھتے ہیں آج۔ تو رجب علی بیگ سرور، ان کے بارے میں کچھ معلومات دیکھیں۔ نام ان کا رجب علی بیگ اور سرور یہ تخلص کیا کرتے تھے۔ لکھنؤ میں ان کی پیدائش ہوئی اور یہ پیدائش کا جو زمانہ ہے وہ 1200 ہجری مطابق 1786، تو یہ 1786 میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں۔ والد کا نام مرزا اصغر علی بیگ۔ خاندان کے بارے میں زیادہ معلومات موجود نہیں ہیں ان کے، کہ کہاں سے آئے تھے اور وغیرہ وغیرہ، جو بہت ساری معلومات ان کی موجود نہیں ہیں۔ ہاں، مخمور اکبر آبادی نے سرور کا آبائی وطن اکبر آباد لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ اکبر آباد کے رہنے والے تھے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ تحقیق نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یہ مخمور اکبر آبادی ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سرور کا جو آبائی وطن تھا وہ اکبر آباد تھا۔ آگے، سرور عربی و فارسی زبان پر اچھی قدرت سرور کو عربی و فارسی زبان پہ اچھی قدرت تھی۔ فارسی کے کئی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ یہاں پہ کوئی چھوٹ رہا ہے۔ ہاں، فارسی کی کئی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا ہے۔ دیکھیں، سرور کا زمانہ ہندوستانی سیاست میں، جو سرور جس زمانے میں سرور نے جو ہے فسانے عجائب لکھا ہے، تو ان کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ سیاسی اعتبار سے کافی افراتفری کا زمانہ رہا ہے۔ مغل سلطنت کمزور پڑ چکی تھی، ہے نا۔ دہلی کے شعراء جو ہے دہلی کے اندر جو ہے شعر و ادب کا ماحول سازگار نہ ہونے کی وجہ سے یہ دہلی چھوڑ کے لکھنؤ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، تو دہلی کے شعراء لکھنؤ پہنچ چکے تھے۔ لکھنؤ کے جو نوابین تھے وہ نوابین اودھ، ان کے زیر سایہ شعر و ادب پروان چڑھ رہا تھا، اور اس طرح سے لکھنوی تہذیب جو ہے، لکھنؤ جو ہے یہ تہذیب و تمدن کا مرکز بنا ہوا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا، ٹھیک ہے، سرور کا جو زمانہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے یہ کلام جو ہے یہ اپنا داستان لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ سرور شاعری میں جو ہے انہوں نے آغا نوازش حسین خان نوازش کے شاگرد تھے، یعنی یہ شاعر بھی تھے، انہوں نے شاعری بھی کی ہے، لیکن شاعری میں بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے، اور جو ہے لیکن بحیثیت نثر نگار بہت مشہور ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو شاعری بھی انہوں نے کی ہے۔ تو شاعری میں ان کے استاد کون تھے؟ آغا نوازش حسین خان نوازش، یہ سرور کے استاد ہیں، جن سے اصلاح وغیرہ یہ لیا کرتے تھے۔ اچھا، قیام لکھنؤ کے دوران، جب یہ لکھنؤ میں قیام ہوا ان کا، تو لکھنؤ میں قیام کے دوران نوابین اودھ سے سرور کی قربت بھی رہی اور ناراضگی بھی رہی، یعنی یہ چونکہ ان کا مزاج تھا ایسا، تو کبھی کسی نواب سے ان کی قربت ہوتی، پھر کسی سے ناراضگی ہو جاتی، تو دونوں طرح کے حالات انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، اور ناراضگی کے سبب انہیں کانپور میں جلاوطنی کے دن بھی گزارنے پڑے ہیں۔ تو ایک طرح سے وہ سمجھے کہ لکھنؤ سے کانپور ان کو جلاوطن کر دیا گیا، تو جلاوطنی کے دن بھی انہوں نے گزارے ہیں نوابین اودھ کے ناراضگی کے سبب۔ تو یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ سرور کو نے جلاوطنی کے دن کہاں گزارے؟ تو یہ کانپور میں ان کو جلاوطن کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے، واجد علی شاہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد، جب واجد علی شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تو ان کے بعد سرور کی پریشانی بڑھ گئی، ہے نا، اور یہ کافی پریشان رہنے لگے، زندگی جو مشکل ہونے لگی۔ تو سرور کی ان پریشانیوں کو دیکھ کر کے بنارس کے راجہ کا نام کیا ہے؟ ایشری پرساد نارائن سنگھ، ٹھیک ہے، انہوں نے سرور کو بلا بھیجا اپنے یہاں۔ ہاں، اس وقت سرور کی عمر 75 سال تھی۔ 75 سال کی عمر میں وہ جو ہے بنارس چلے گئے۔ سرور نے بنارس میں کتنے 11 برس قیام کیا، اور بالآخر ان کی وفات بھی بنارس میں ہی ہوئی۔ تو 11 برس بنارس میں قیام کیا، اور بالآخر 1869 میں بنارس میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ معلومات تھی
سرور رجب علی بیگ سرور کی زندگی کے بارے میں. آگے دیکھتے ہیں ان کی ادبی خدمات. ادبی خدمات کیا کیا ہے. فسانہ عجائب 1824 میں لکھا. اس فسانہ عجائب کے لکھنے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بار دوستوں کے بیچ بیٹھے تھے تو وقت گزاری کے لیے دوستوں نے قصہ سنانے کی فرمائش کی. انہوں نے سرور نے ایک قصہ سنایا. ہوتا ہے جو انسان دوست احباب کے بیچ جو ایک قصہ انہوں نے سنایا. پھر کچھ عرصے کے بعد کسی حالات کے تحت کسی قتل کے الزام میں انہیں جلاوطن کر دیا گیا. تو یہ دوستوں کی جدائی اور دوستوں کی محفل جو تھی ان کی یاد آ رہی تھی, اور ان غموں کو فراموش کرنے کے لیے, دوستوں کی جدائی اور جو غم تھا اس کو فراموش کرنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے تصنیف تالیف کی طرف متوجہ کیا, اور اسی دوران انہوں نے فسانہ عجائب لکھ ڈالا. ٹھیک ہے, تو فسانہ عجائب کے لکھنے کا پس منظر یہ ہے. فسانہ عجائب کی عبارت جو ہے یہ مرصع اور مقفع ہے, سلیس عبارت نہیں ہے, مرصع اور مقفع عبارت ہے اس کی, مرصع اور مقفع عبارت ہے. تو یہ جو ہے تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے, میں اس کو انڈر لائن کر دیتا ہوں یا کلر کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو فسانہ عجائب کی عبارت کیسی ہے, مقفع اور مرصع. دوسری تصنیف ان کی ہے شگوفہ محبت. یہ انہوں نے 1856 میں لکھا. اس کا جو ہے قصہ یہ مہر چند کھتری کے قصہ ملک محمد و گیتی افروز سے ماخوذ ہے. یعنی یہ قصہ جو انہوں نے شگوفہ محبت کے نام سے لکھا ہے یہ مہر چند کھتری کی لکھی ہوئی کتاب ہے. قصہ ہے یہ, قصہ ملک محمد و گیتی افروز, اس سے جو ہے قصہ لے کر کے اور اس سے ماخوذ وہ قصہ ہے شگوفہ محبت جو سرور نے لکھی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے گلزار سرور یہ انہوں نے 1859 میں لکھا. یہ ملا محمد رضی تبریزی, اس کی رضی تبریزی, ملا محمد رضی تبریزی کی فارسی تصنیف حدائق الاشاق کا ترجمہ ہے. کس کا ہے, حدائق الاشاق کا ترجمہ. تو یہ سیدھے سے سوال یہ ہو سکتا ہے کہ حدائق الاشاق کا ترجمہ ہے یہ کون, گلزار سرور جو سرور نے کیا ہے. ٹھیک ہے, کب کیا انہوں نے, 1859 میں, یہ بھی دھیان رکھیں. آگے اسی طرح سے شبستان سرور یہ انہوں نے 1863 میں لکھا ہے نا. یہ الف لیلا کا ترجمہ ہے جو فارسی میں تھی. ٹھیک ہے, الف لیلا کا ترجمہ شبستان سرور کے نام سے ہے. اسی طرح سے ہے ایک شرار عشق کے نام سے بھی ان کا مختصر قصہ ہے, اور فسانہ عبرت بھی لکھا ہے انہوں نے. تو فسانہ عبرت کے اندر کیا کیا ہے انہوں نے, اودھ کے جو 4 آخری بادشاہوں کے حالات قلم بند کیے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ایک حالات پہ مبنی جو ہوتے ہیں سوانح کہہ سکتے ہیں, سوانح جو ہے حالات ہیں, اور ان کو انہوں نے فسانہ عبرت کے نام سے لکھا ہے کہ ان کے آخری دور کے بادشاہوں کے حالات کیسے تھے, کیسے مشکل دور سے وہ گزرے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو فسانہ عبرت یہ دھیان رکھیں نام, فسانہ عبرت کیا لکھا ہے اس کے اندر, اودھ کے آخری 4 بادشاہوں کے حالات کو قلم بند کیا ہے. اسی طرح سے سرور سلطانی, یہ سرور کی لکھی ہوئی ہے سرور سلطانی. تو یہ سرور سلطانی بھی جو ہے فارسی کے کتاب تھی شمشیر خانی, اس کا ترجمہ ہے کیا. تو سرور سلطانی کے نام سے فارسی کی کتاب شمشیر خانی کا ترجمہ بھی کیا, اور یہ کتاب سرور کے آخری دنوں کی تصنیف ہے, بالکل آخری دنوں میں انہوں نے اس کو سرور سلطانی کو تصنیف کیا لکھا. ٹھیک ہے, مزید سرور کے جو مکاتیب ہیں وہ انہوں نے جو خطوط لکھے تھے وہ مکاتیب جو انشاء سرور کے نام سے بھی طبع ہو چکے تھے. انشاء سرور کیا ہے, سرور کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے, لیکن انشاء سرور ان کی خطوط کا مجموعہ ہے, اس مجموعے کو طبع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں فسانہ عجائب. فسانہ عجائب سرور کی طبعزاد داستان ہے. فسانہ عجائب کی خوبی یہ ہے کہ یہ طبعزاد ہے, یہ کسی کا ترجمہ اور نہیں ہے, یہ طبعزاد ان کی ہے, خود کی لکھی ہوئی. ٹھیک ہے, اور یہ لکھنوی تہذیب کی نمائندہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ داستان جو ہے یہ لکھنوی تہذیب, اس کے اندر جو کردار ہیں, جو تہذیب ہے وہ ایک طرح سے لکھنوی تہذیب کی نمائندگی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لکھنوی تہذیب کی نمائندہ. اور اس میں شہزادہ کیا بیان کیا گیا, شہزادہ جان عالم اور شہزادی انجمن آرا. تو شہزادہ جان عالم اور شہزادی انجمن آرا کے عشق کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے. فسانہ عجائب کا پلاٹ جو ہے, پلاٹ کیسا ہے نا, ایک تو سادہ ہوتا ہے اور ایک پیچیدہ ہوتا ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ فسانہ عجائب کا جو پلاٹ ہے یہ نہ تو غیر مربوط ہے, ایسا نہیں ہے کہ سارے پارٹس جو ہوں وہ الگ الگ ہوں, کچھ ربط نہ ملے, ایک کردار کو دوسرے کردار سے میں ربط نہ ملے, تو غیر مربوط بھی نہیں ہے اور بالکل ہی پیچیدہ بھی نہیں ہے
ہے نا، اس کو ہم ایک کہرا پلاٹ کہتے ہیں، بلکہ اس میں وحدت اور تسلسل ہے، جو پلاٹ ہے اس میں وحدت اور تسلسل ہے، اور یہ ایک کہرا پلاٹ ہے نا، بہت ہی سیدھا سادہ اور ایک کہرا پلاٹ ہے۔ اب یہ اسی ایک کہرے پن کی وجہ سے بعض ناقدین نے فسانہ عجائب کو داستان ماننے سے انکار کیا، کہنے یہ داستان نہیں ہے، یہ ناول کا پیش رو ہے، ناول کا پیش خیمہ یا پیش رو ہے، ٹھیک ہے، یہ کہا ہے بعض لوگوں نے، ٹھیک ہے، کیوں، کس وجہ سے، اس کے پلاٹ کے ایک کہرے پن کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں فسانہ عجائب کے کردار۔ فیروز بخت یہ کردار ہے، یہ ملک ختن کا بادشاہ ہے، کیا ہے، ملک ختن کا بادشاہ، جو ایک پرامن اور خوشحال ملک ہے، اور بادشاہ کے یہاں 60 سال کی عمر میں، 60 سال تک فیروز بخت کو کوئی اولاد نہیں ہوتی، 60 سال کی عمر میں ایک فرزند کی ولادت ہوتی ہے، ایک بیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 60 سال کی عمر میں، یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے، 60، یہ کہاں کا بادشاہ ہے، ملک ختن کا بادشاہ ہے، 60 سال کی عمر میں ایک شہزادہ پیدا ہوتا ہے۔ جان عالم یہ شہزادہ ہے اور بادشاہ فیروز بخت کا بیٹا ہے، یہ 15 سال کی عمر میں ایک طوطے کی وجہ سے عشق میں گرفتار ہو کر بے گھر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو نجومیوں کو بلا کے دکھایا جاتا ہے، تو نجومی بتاتے تو ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں یہ جو ہے گھر بار چھوڑ دے گا اور کچھ عجیب و غریب حالات کا سامنا کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک طوطا ہوتا ہے جو انسانوں کی طرح بات کرتا ہوتا ہے، وہ کسی شہزادی کا، انجمن آرا کا بہت کی خوبصورتی کا بہت ذکر کرتا ہے، اور یہ سن کر کے شہزادہ جو ہے غائبانہ طور سے اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور طوطے کی رہنمائی میں پھر اسے کھوجنے نکل جاتا ہے، اور پھر بیچ میں بہت سارے حالات پیش آتے ہیں، بالآخر شہزادہ جو ہے انجمن آرا کو جو ہے کسی جادوگر کے قید سے آزاد کرواتا ہے، پھر اس سے شادی ہوتی ہے، پھر اسے گھر لے کے واپس آ جاتا ہے، یہ پوری کہانی کا خلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں انجمن آرا یہ شہزادی ہے جس کے غائبانہ عشق میں شہزادہ جان عالم جو ہے گرفتار ہو جاتا ہے، طوطے اور وزیر کے ساتھ شہزادی کی تلاش میں نکلتا ہے، ساتھ میں وزیر ہوتا ہے، ایک طوطا ہوتا ہے، طوطا اس کی رہنمائی کرتا ہوتا ہے، بیچ میں طوطے کا احساس بھی ہوتا ہے کہ بیکار کا ہی میں نے اس شہزادی کی تذکرہ کیا، اور میری وجہ سے جو ہے شہزادہ جو ہے مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، ہاں، بیچ میں وہ ایک طلسم میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ ہے نا، نکلا اور سب سے بچھڑ کر ایک طلسم میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر اس طلسم سے بھی نکلتا ہے، تو یہی تو داستان کی خوبی ہے کہ کچھ مہمات کو وہ سر کرواتے ہیں مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ آگے کردار ہے ملکہ مہر نگار، یہ ملکہ ہے، یہ وادی فرحناک، ایک وادی ہے جہاں سے وہ گزرتے ہیں، تو یہ وادی فرحناک کی ملکہ ہے۔ اب یہ وادی فرحناک میں جب وہ شہزادہ جاتا ہے تو اس شہزادے کو دیکھ کر کے ملکہ مہر نگار اس پہ عاشق ہو جاتی ہے، تو شہزادہ پہ یہ عاشق ہو جاتی ہیں، پھر وہاں وہ شہزادہ رکتا ہے، اس کے بعد شہزادہ جو ہے بتاتا ہے کہ میں ایک مہم پہ ہوں، تو شہزادہ ملکہ مہر نگار سے رخصت لے کر کے نکلتا ہے انجمن آرا کو تلاش کرنے کے لیے، اور انجمن آرا کے شہر زرنگار جہاں کی وہ رہنے والی تھی انجمن آرا، اس شہر کا نام تھا کیا، زرنگار، پہنچ کر جادوگر کی قید سے اسے چھڑاتا ہے، انجمن آرا کو کسی جادوگر نے قید کر رکھا تھا، اسے چھڑاتا ہے، اب اس بہادری کی دیکھ کر کے جو ہے شہزادی کے باپ جو ہے جان عالم سے اس کی شادی کروا دیتا ہے، تو قصہ ختم ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں، اس کے بعد پھر جب وہ شادی کر کے جو ہے اپنے شہزادی کو لے کر کے واپس آتا ہے، تو پھر راستے میں بہت سارے حوادث پیش آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیگر کرداروں میں جادوگر شہپال، یہ ایک کردار ہے جادوگر شہپال کا، ماہ طلعت یہ ایک کردار ہے، چڑی مار ایک کردار ہے جو چڑیا مارتے رہتے ہیں، طوطا اس کے شکار ہو جاتا ہے نا، اسی طریقے سے دیو ہے، دیونی ہے، سوداگر ہے، جوگی ہے، اور طوطا وغیرہ وغیرہ، یہ دیگر کردار ہیں اس کہانی اس داستان کے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ان باتوں سے کچھ مدد ملے گی آپ لوگوں کو، ہے نا، اور بہت ساری چیزیں سالو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور میرا سجیشن اور میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو اس ٹیکسٹ کو پڑھیں، ہے نا، چونکہ پوری کہانی کو پڑھ کر کے پورے کو سمرائز کر کے پیش کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں، تو اگر موقع ملے تو آپ اسے پڑھ لیں، ہاں، ٹھیک ہے دوستوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگر ہماری یہ کوشش اچھی لگ رہی ہو تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور نیا احباب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پھر جلد ہی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلے ویڈیو میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ، جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔